شوال کے پہلے جمعے میرے بھائیوں میری بہنوں، جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ شوال کے پہلے جمعے کا یہ وہ مبارک عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ خدا کی قسم آج تک جس نے بھی پڑھا شوال کے پہلے جمعے کو یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، فوری طور پر ان لوگوں کے حالات بدل گئے، فوری طور پر تنگ دستیوں کو ختم کر دینے والا، فوری طور پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں دنیا جہاں کی حاجت اور مراد کو پورا کر دینے والا وہ عمل تمہیں بتلانے لگا ہوں کہ ساری زندگی اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو، ساری زندگی اعمال کر کر کے تھک چکے ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، لیکن آج تک کوئی عمل اگر تمہیں فائدہ نہ دے گیا، کوئی ساتھیوں بھائیوں بہنوں نہ ہی تمہاری کوئی حاجتیں پوری ہوئیں، نہ تو کوئی تمہاری مرادیں پوری ہوئیں، ہر طرف میرے بھائیوں میری بہنوں رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، لوگوں نے دھتکار دیا ہے، لوگوں نے تمہاری خالی جیب کی وجہ سے تمہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں ذلیل و رسوا کر دیا ہے، تو آج کا میرا بتلایا ہوا اس عمل کو پڑھ لینا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج میری تمام بہنیں شوال کے پہلے جمعے کو سورہ اخلاص کا اور سورہ کوثر کا چند سیکنڈوں کا یہ عمل بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جمعے کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے اور اس عمل کو آپ لوگ ہر جمعے کو نہیں پڑھ سکتے کہ آج جمعے کو نہ پڑھ سکے تو اگلے جمعے کو میں پڑھ لوں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگلے جمعے کو تو کیا ہر جمعے کو پڑھ سکتے ہو، لیکن جو کمال آج کے دن اس عمل کے پڑھنے کا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یقین جانے یا نہ جانے کسی اور دن میں نہیں، کیونکہ یہ شوال کے پہلے جمعے کا عمل ہے اور جو عمل جس دن کا ہوتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اسی دن اپنا کام دکھاتا ہے، یعنی کہ اثر کرتا ہے۔ آپ نے آج پورے دن میں اس عمل کے لیے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر وقت نکالنا ہے، صرف اور صرف 15 سے 20 سیکنڈ کا۔ گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو نہیں پڑھنا، گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے اس عمل کو ہرگز نہیں پڑھنا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے صرف اور صرف چند سیکنڈ نکالنی ہے اس عمل کو پڑھنے کے لیے، صرف اور صرف چند سیکنڈ نکال کر ساتھیوں بھائیوں بہنوں بتلائے ہوئے طریقے پر اگر آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیتے ہو تو میں کہتا ہوں شوال کے پہلے جمعے کو یہ عمل پڑھنے والا اس سے بڑا خوش نصیب بندہ میری نظر میں اور کوئی نہیں کہ جس کو آج کا دن بھی ملا ساتھیوں بھائیوں بہنوں اور اس نے یہ عمل بھی کیا، اور میری نظر میں دنیا کا وہ بد نصیب بندہ ہے کہ جس کو آج شوال کا پہلا جمعہ ملا اور اس نے یہ عمل نہ کیا۔ آج پورا کا پورا دن تمہارے پاس موجود ہے، چاہو تو اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لینا، چاہو تو دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، جہاں دل کرے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بیٹھنا اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ اور سب سے پہلے تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب، جب ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ آدھی منٹ کا یا 20-25 سیکنڈ کا چھوٹا سا مختصر کا وقت نکال کر، تو سب سے پہلے اس عمل میں آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ جو بہتر لگے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تم وہ درود پاک پڑھتے ہی اس خاص عمل کو فوری طور پر شروع کر دیجئے گا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا کا پورا عمل اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جمعے کے مبارک دن یعنی کہ آج شوال کے پہلے جمعے کو اس عمل کو پڑھنے کے لیے جب کسی بھی جگہ پر بیٹھ جاؤ تو جب تک یاد رکھیے گا پورا کا پورا عمل کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یقین کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، بے دلی سے بے ترتیبی سے آپ نے اس عمل کو نہیں پڑھنا، سچے دل سے پڑھنا ہے، پورے یقین سے پڑھنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے
اس عمل میں سب سے پہلا کام کرنا ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، جو بہتر لگے وہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک بار کوئی سا بھی اس عمل میں، تو فوری طور پر درود پاک پڑھتے ساتھ ہی ایک مرتبہ جب درود شریف پڑھ لیں تو فوراً آپ نے پہلا وظیفہ جو اس عمل میں شامل کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا سلامو 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 یا سلامو۔ 7 بار پہلا وظیفہ درود شریف پڑھتے ہی آپ نے یا سلامو کا اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ 7 بار جب پہلا وظیفہ یا سلامو کا پڑھ لیں تو فوراً تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب یا سلامو کا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سیکنڈ نمبر پر اس عمل میں ایک اور خاص وظیفہ فوری طور پر شامل کر دینا ہے۔ کمال کا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، دولت کی بارش چھما چھم برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا۔ شوال کے پہلے جمعے کا یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا، پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کا یا سلامو کا، تو سیکنڈ نمبر پر آپ نے اس عمل میں جو چھوٹا سا وظیفہ شامل کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس آیت کو، اس وظیفے کو آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر شامل کر دینا ہے، یعنی کہ دوسرے نمبر پر، سیکنڈ نمبر پر آپ نے اس آیت کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ اب آخر میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ عمل کی اجازت چاہیے ہو تو تمام میرے پیارے بہن بھائی دوست احباب کومنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا، اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں چینل پر نیو ہو تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک بھی کیجیے گا۔ اب آخر میں تمام میرے بہن بھائی دوست احباب جیسے ہی آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ بھی پڑھ لیا تو فوراً ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے اس عمل میں آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے آخر میں کمپلیٹ۔ سورہ فاتحہ جب پڑھ لیں ایک بار کمپلیٹ آخر میں تو فوراً اپنے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کر کے آخر میں اللہ پاک سے جو بھی حاجتیں ہوں مرادیں ہوں اس کے لیے خوب ساری دعائیں مانگنی ہے۔ چینل پر نیو ہو تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔